بدانہ سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم سے واقف ہیں جو اللہ جل جلالہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے جس پر اس دنیا میں آنے والے انبیاء اور پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے آقا و سردار ہیں۔ آپ ہی کی ذات پاک ہے جو راستے کی گرد کو بھی کوہ طور کی تجلیات میں ڈھالنے کی قدرت رکھتی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اگر عشق مستی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اول بھی ہے اور آخر بھی۔ اول تو اس طرح کہ دنیا و آخرت ہر جگہ سب سے اول ہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، جیسا کہ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ خود فرماتے ہیں کنتا نبیًا و آدم بین الطین والماء، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم اپنی آپ و گل میں جلوہ گر تھے۔ میثاق کے دن الست بربکم کے جواب میں سب سے پہلے بلی فرمانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ بروز قیامت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کھولی جائے گی۔ بروز قیامت اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کا حکم ملے گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت کا دروازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دست اقدس پر کھلے گا۔ اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت میں تشریف فرما ہوں گے۔ بعد میں تمام انبیاء، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت جنت میں جائے گی، بعد میں باقی امتیں۔ غرض یہ کہ ہر جگہ اولیت کا صحرا انہی کے سر پر ہے۔ اس قدر اولیت کے باوجود پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر بھی ہیں۔ سب سے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، خاتم النبیین آپ ہی کا لقب ہوا۔ سب سے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کتاب ملی اور سب سے آخر آپ ہی کا دین آیا۔ سب سے آخر قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مطہر محیط وحی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن باطنی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ چنانچہ اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قان خلق القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سیرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چونکہ معیار حق و باطل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقان بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا۔ اور قرآن میں اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین اور طٰہٰ کو مقدس القاب سے بھی نوازا ہے۔ کوئی نبی یا رسول نہیں آئے۔ سنائی کے ادب سے میں نے ساری کائنات کے ابھی اس بحر میں باقی لاکھوں ہی کی ذات پاک ہے، لولوئے لال جو راستے کی گرد کو بھی کوہ طور کی تجلیات میں ڈھالنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اس بات کو سوء ادب خیال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سنائی سے بڑھ جاؤں، اس لیے اس کرم کو نہیں روکتا ہوں، ورنہ اس بحر میں لاکھوں موجود ہیں، لاکھوں موتی ہیں، یعنی ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسمہ میں بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ لاکھوں الفاظ لفظ استعمال کر کے اور آخر نہایت بڑی انداز میں اس طرح اشارہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کما خلق بشرت سے خالی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نور پیدا ہو مسلمانوں، جیسا کہ فرمایا ربی النور مبارک اللہ نور ایمان پہ خاتم سے پہلے فرمایا شفاعت محمدی سے بہرا